الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ حضرات، آج میں عظمت قرآن اور قرآن کی حقانیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ملک ہندوستان کا لعنتی مردود، اسلام کا دشمن، اسلام کے خلاف اپنی زبان کو چلانے والا اور اسلام کے خلاف بک بک کرنے والا رافضی وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کے اندر ایک یاچیکا داخل کی ہے، ایک بے وقوفانہ عریضہ پیش کیا ہے کہ قرآن سے 26 آیات کو نکال دیا جائے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ اور اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیوں؟ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے
لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ برق تپا ہے کہ جو آج بھی خرمن کفر کو، کفر کے کھلیان کو جلا کر کے راکھ کر سکتی ہے۔ یہ وہ انقلاب آفری کتاب جس کی حقانیت آج بھی بول رہی ہے، جس نے عرب جیسی شقی بدبخت اور ضدی قوم کے قلوب کو چند دنوں میں اس طرح پلٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنو، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی ساحر و دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی، لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پربہار کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، حضرت امیر معاویہ کو سیاست پہ اعلیٰ مقام پہ لے گیا تو قرآن کی برکت نے۔ الغرض جتنے بھی چھوٹے بڑے صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اکابر و اصاغر صحابہ کرام ہیں، ان کو معظم و محترم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے قرآن پہ انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آج ہمارے قرآن پہ نشانہ کیوں ساجھا جا رہا ہے؟ آج ہمارے قرآن کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آج ہمارے قرآن کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آج ہمارے قرآن کو دریا کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن پڑھ کر کے ایمان لایا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن سن کر کے ایمان لایا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن دیکھ کر کے ایمان لایا کرتے تھے، لیکن ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ یہ کسی سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہر شخص قرآن کو مانتا ہے، لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ جس دن مسلمان قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مان لے گا، جس دن مسلمان قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مان لے گا، پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وسیم رضوی نے قرآن سے چیلنج کیا ہے، آپ تو پتہ ہوگا، آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں،
یہ ایسی دنیا چل رہی ہے، نیٹ ورکنگ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، ہر شخص جانتا ہے، اجنبی سے اجنبی انسان کو پتہ چل گیا کہ وسیم رضوی نے جب قرآن کو چیلنج کیا، جب اس نے کہا کہ قرآن سے 26 آیات کو نکال دیا جائے، تو سب سے پہلے ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے بے دخل کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے گھر والے اسے بے دخل کر سکتے ہیں تو کیا اسے جنت سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ اس کے گھر والوں نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا پوری کائنات کے اندر کہ وسیم رضوی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو چیلنج کیا ہے۔ 26 آیات کی بات تو بہت دور کی بات، وہ 26 آیات کو نکالنے کے بارے یاچیکا داخل کیا ہے۔ یاچیکا کسے کہتے ہیں؟ کہ بھونڈا، بے وقوفانہ عریضہ پیش کرنا، درخواست پیش کرنا۔ اس کی عقل ماری گئی تھی کہ وہ قرآن کو چیلنج کیا ہے، اس کی عقل ماری گئی تھی کہ اس نے قرآن کے حروف کو مٹانے کی بات کہی ہے۔ یہ وسیم رضوی کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے وسیم رضوی کے باپ کا باپ نے بھی قرآن سے چیلنج کیا تھا، لیکن وہ بھی قرآن کی ایک آیت کو مٹا نہیں سکا، ہٹا نہیں سکا۔ آئیے تاریخ مطالعہ کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ یہودی آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن جو قرآن کو لانے والا فرشتہ ہے اسے نہیں مانتے ہیں، اسے انکار کرتے ہیں۔ سب ہضم ہو رہا ہے لیکن جبرائیل علیہ السلام ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل گیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ان کی زبان سے نکلا کہ جو اللہ کی کتاب کا دشمن، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، اللہ کے رسولوں کا دشمن، اللہ ان کا دشمن ہے۔ ان کی زبان سے یہ آیت نکلی، جبکہ یہ آیت کریمہ اس وقت آیت نہیں بنی تھی، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو اس آیت کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا۔ وسیم رضوی کا باپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا تھا اور آ کر کے کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں گئے تھے، ایک گاؤں اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں سفر کرتے کرتے گئے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہماری ضیافت کیجئے، تو وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا، وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن گواہی دیتا ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہاری ضیافت نہیں کریں گے۔ کتنی بدترین قوم ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اپنے نبی کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں کوئی مسافر آتا ہے تو ہم اسے شوق دل کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا میرے گھر میں ہوگا، آپ میرے گھر میں کھا لیں گے۔ بلکہ یہاں بھی میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ امام صاحب کوئی مہمان آ جائے آپ کا، کوئی مسافر آ جائے آپ کا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر خبر بھیجوا دیجئے گا بچوں سے، کھانا پہنچ جائے گا۔ یہ پیارے آقا کی امت کی مبارک برکت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے امت میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اسے کھانا کھلانے کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ اس قوم میں وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں لیکن وہ دعوت سے انکار کر دیتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔
उसी को कुरान ने कहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि लोगों ने इनकार कर दिया आपको खाना खिलाने से। अब वसीम रिजवी का बाप, ये वसीम रिजवी तो आज पैदा हुआ है मुल्क हिंदुस्तान में। आज से 14.5 या 1400 साल पहले वसीम रिजवी के बाप का बाप आया था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। कौन आया था? यहूदी आया था, बनी इसराइल के लोग आए थे। और क्या कहा करके कि हजरत उस्मान, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस आयत करीमा में जो कुरान में लिखा है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इस आयत से हमारे कौम इसराइल की बेइज्जती हो रही है। इस आयत से हमारे बनी इसराइल की कौम की बेइज्जती हो रही है। आप इस आयत का जो नुक्ता है फ़अबौ, उस एक नीचे वाले बा के नुक्ते को हटा करके ऊपर 2 नुक्ता लगा दीजिए, फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। इसका तर्जमा क्या होगा? फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा का तर्जमा होगा कि उन लोगों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। बनी इसराइल के लोगों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। और अगर कुरान में अगर इस लफ्ज़ को बना दिया जाए नुक्ता हटा करके फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन लोगों ने हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया, उनकी दावत को कबूल किया। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू एक नुक्ते की बात करता है। उस वक्त यहूदियों ने कहा था कि आपके जूते समेत आपके सामने दौलत को कुर्बान कर दिया जाएगा, आपके सामने हमारे कौम की हसीन लड़कियों को पेश कर दिया जाएगा। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू एक नुक्ते की बात करता है, तो एक नुक्ते की बात करता है, अगर मेरी जान चली जाएगी, नुक्ता ऊपर तो नीचे क्या, नुक्ता को हटाया खसकाया भी नहीं जा सकता है। और उसने आगे कहा कि तो सुन ले कान खोल करके कि मुसलमान अहले ईमान दम किया हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, तो कुरान के नुक्ते को कैसे हटाने पे मजबूर करते? मुसलमान दम किया हुआ पानी भी जमीन पर गिरने नहीं देते। एक बच्चा हमारे पास आ जाए और आकर के कहे कि इमाम साहब हमारे घर में फलां को तकलीफ है, वो बच्चा जब आ रहा है तो पानी गिलास से गिराते हुए आ रहा है। एक मासूम बच्चा है, घर से आ रहा है, पानी को गिराते हुए आ रहा है, लेकिन जैसे ही उस पर दम कर दिया गया, उस बच्चे के दिल के अंदर भी ये एहसास आ गया, इसके अंदर कुरान की आयत दम कर दी गई है। अब वो बच्चा उस गिलास के पानी को संभल करके लेके जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक कतरा जमीन पर गिर जाए तो कुरान की तौहीन हो जाए। ये वसीम रिजवी को पता नहीं है कि मुसलमान दम किए हुए पानी को जमीन पर गिरने नहीं दे सकता है, तो कुरान की आयत का इनकार अगर किया जा सकता है या कुरान की आयत को निकालने की बात होगी तो मुसलमान क्या कर सकता है? उसे ये नहीं मालूम, उसे ये नहीं मालूम। बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि दुश्मन दन दनाता हुआ फिर रहा है। अब यहाँ पर मैं रुक करके बता देना चाहता हूँ, ये वसीम रिजवी शियों की औलाद नहीं है, ये वसीम रिजवी राफजियों की औलाद नहीं है, ये वसीम रिजवी इजराइल की नस्ल से है। इसलिए कि शिया भी कुरान को मानता है, राफजी भी कुरान को मानता है, कुरान का इनकार नहीं करता है। कुरान का इनकार वही कर सकता है जो इजराइल की नस्ल से होगा, यहूदियत की नस्ल से। आपने हजरत शाह अब्दुल अजीज नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम सुना होगा। दिल्ली की सरजमीन पर उन्होंने ऐलान किया कि है कोई कि जो कुरान को लेकर के आए, मैं इंजील को लेकर के आता हूँ। है कोई जो कुरान को लेकर के आए, मैं इंजील को लेकर के आता हूँ, और आए मैं भी इंजील को आग में डालता हूँ। है कोई जो कुरान को आग में डाले। लाखों का मजमा था चांदनी चौक दिल्ली की सरजमीन पर। इंजील ईसाई इंजील को लेकर के लाखों के मजमे में ऐलान कर रहा है कि है कोई जो कुरान को लेकर के आए, मैं इंजील को लेकर के आता हूँ। है कोई जो कुरान को आग में डाले, मैं इंजील को आग में डालने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि जिसकी किताब जल जाएगी उसका दीन बातिल है, उसकी ज़ात बातिल है, उसकी किताब बातिल है, और जिसकी किताब बच जाएगी उसका दीन हक है, उसका वजूद हक है, उसकी किताब हक है।
उस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर अल्लाह के नेक वली कामिल हजरत शाह अब्दुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहू उलमा फरमाते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के जो वली होते हैं इस आंख से नहीं देखते हैं, बसीरत की आंख से देखते हैं, बसारत की निगाह से नहीं बसीरत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने देखा और कहा कि मरदूद, लगता है तूने इंजील में केमिकल और मसाला लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ना तो इंजील को आग में डालो, न मैं कुरान को आग में डालता हूँ, न तो इंजील को आग में डालो, न मैं कुरान को आग में डालता हूँ। अगर तेरा ईमान इंजील पर है तो तू भी इंजील को सीने में दबा ले। मेरा कुरान ईमान पर, मेरा ईमान कुरान पर है, मैं कुरान को सीने में दबा लेता हूँ और चलो दोनों चल करके कूद जाते हैं। वो तो इंजील में मसाला लगाया था, अपने जिस्म में मसाला नहीं लगाया था। उसे मालूम था कि मेरी किताब इंजील तो बच जाएगी, इसलिए उसमें केमिकल लगा हुआ था, लेकिन मेरी ज़ात और मेरा वजूद जल जाएगा। उन्होंने कहा कि तू इंजील को आग में डाल दो, नहीं बल्कि तू सीने से इंजील को दबा और मैं कुरान को सीने से दबाता हूँ, और चलो दोनों चल करके कूद जाते हैं। जो बच जाएगा उसका दीन हक है, जो जल जाएगा उसका दीन बातिल है। जो बच जाएगा उसकी किताब हक है, जो जल जाएगा उसकी किताब बातिल है। अब यहूदी ईसाई पादरी ने तो समझ गया कि मैं तो इसमें केमिकल मसाला लगाया हुआ हूँ, लेकिन तारीख ये गवाही देती है हजरत शाह अब्दुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहू कुरान को सीने में दबाते हैं, कुरान को सीने में दबाते हैं और सीने में दबा करके उस आग के करीब जाते हैं, और जाने के बाद पूरे लाखों के मजमे से ऐलान करके कहते हैं कि जो खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुले गुलजार कर सकता है, वो खुदा आका के गुलामों के लिए भी गुले गुलजार आग को कर सकता है। आज भी हो गर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। आज भी हो, अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आज भी हो गर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। हजरात, जब इंसान कुरान को सीने में बसा लेता है, जब इंसान कुरान को सीने में लगा लेता है, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती है। जब इंसान इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ सीने से कुरान को बसा लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। इसलिए बुजुर्गों, कुरान को सीने में बसाया जाए। सिर्फ शब बारात के चांद में धड़ाधड़ कुरान खानी, धड़ाधड़ कुरान खानी, खूब कुरान खानी हुई है। एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है आप लोगों ने 2020 और 2019-18 का। एकदम सोना और खाना पीना दो बार हो गया हम लोगों का। इमाम साहब चलिए फलां के घर में इसाले सवाब है, दुआ करवा दीजिएगा। चलिए मुअज्जिन साहब फलां घर में फातिहा कर दीजिएगा। हम लोगों ने सिर्फ कुरान को शब बारात में पढ़ना समझा। आ रहा है रमज़ान, देखते हैं हमारे कितने नौजवान, हमारे कितने भाई, हमारे बुजुर्ग कुरान को रमज़ान के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए कि जब कुरान से पूछा जाए कि कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान खुद कहता है बल हुआ कुरान मजीद, कि मेरा नाम तो कुरान है। कुरान ऐसी हक्कानियत वाली किताब कि आप कुरान से पूछेंगे कि कुरान बता तू कहाँ से आया, तो कुरान कहेगा फी लौह महफूज, मैं तो लौह महफूज से आया। कुरान से अगर आप पूछेंगे कि बता कि तू किस महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान कहेगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। जब आप कुरान से पूछेंगे कि कुरान बता कि तू किस रात में नाजिल हुआ है, तो कुरान कहेगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आप कुरान से पूछेंगे कि कुरान बता कि तू किसकी जानिब से आया है, तो कुरान कहेगा तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। जब आप कुरान से पूछेंगे कि कुरान बता तू किस ज़ात पे नाजिल हुआ, तो कुरान कहेगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। ये वो कुरान कि जिस कुरान को हमें सीने से लगाना है। जब कुरान को सीने से लगा लेंगे और कुरान को अपनी किताब मान लेंगे, तो वसीम रिजवी का बाप भी आ जाएगा, तो हमें कुरान से कोई हटा नहीं सकता है।
ہمیں قرآن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آخری ایک دردناک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو تاریخ کے حوالے سے، اور اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے طبیعت ناساز ہے، رات میں جاگا ہوں اور 70 کلومیٹر بائک چلا کر فجر کے بعد ہی آیا ہوں، نیند بھی خوب آ رہی ہے، طبیعت ناساز ہے۔ جب کوئی قرآن کو سینے میں لگاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے اور اس کے ایمان کو نہیں نکال سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ سہمی جنگ یمامہ میں گرفتار ہو کر کے آئے۔ حضرت حذیفہ جو عرب کے بہت حسین صحابی رسول ہیں، جنگ یمامہ میں گرفتار ہو کر کے رومیوں کے حوالے کیے گئے۔ جب روم کے بادشاہ نے حضرت حذیفہ کو دیکھا، دیکھیے ایمان کی طاقت کیسی ہوتی ہے اور قرآن کی طاقت کیسی ہوتی ہے، عشق رسالت کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب حضرت حذیفہ کو رومیوں نے گرفتار کر کے حضرت حذیفہ کو روم کے بادشاہ کے حوالے کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے حضرت حذیفہ کو دیکھا، اتنا حسین صحابی، وہ تو دل دے بیٹھا اور کہا کہ حذیفہ ایسا کرو، میں تجھے آدھی حکومت دیتا ہوں، اپنی دولت تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح اور تیری شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ایمان سے پھر جا، قرآن سے پھر جا۔ شرط یہ ہے کہ تو ایمان سے پھر جا، قرآن سے پھر جا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میرے سینے کے اندر قرآن رچ گیا ہے، بس گیا ہے، میرے سینے کے اندر قرآن رچ گیا ہے، بس گیا ہے، مجھے کوئی قرآن سے نہیں بدل سکتا ہے، مجھے کوئی ایمان سے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ کو بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، 10 دن تک نظر بند کر دیا گیا اور سوکھی روٹی ان کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا تیری جو مرضی آئے فقضی ما انت قاض، تیری جو مرضی آئے کر لے، مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن میں قرآن سے اور ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ 10 دن تک نظر بند کر دیا گیا۔ 10 دن کے بعد پھر اسے نکالا گیا تو چہرے میں وہی تازگی، وہی رونق، وہی خوشنمائی چہرے پر۔ پھر اسے دھمکی دی گئی کہ اگر تو قرآن سے نہیں پھرے گا، ایمان سے نہیں پھرے گا تو کان کھول کر کے سن لے، تجھے قید کر دیا جائے گا، کھانا پینا بند کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تیری مرضی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 دن تک بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں قید کر دیا گیا 15 دن تک، اور کھانا بھی نہیں دیا گیا، پانی بھی نہیں دیا گیا۔ جب 15 دن گزر گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، لگتا ہے مر گیا ہوگا۔ کیا کہا؟ لگتا ہے شہید ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، گزر گیا ہوگا، اس لیے کہ 15 دن تک کھانا پینا جسے نہیں ملے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب بند کمرے کو کھولا گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہلے سے زیادہ اور حسین ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ اور حسین ہو چکا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک۔ آگے بڑھ کر کے رومیوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ تیرا چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو چکا ہے۔ حضرت حذیفہ سے انہوں نے کہا کہ تیرا کھانا بھی بند کر دیا گیا تھا، تیرا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، آخر بات کیا ہے کہ تیرا چہرہ پہلے سے زیادہ حسین اور چمکدار ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ جب مجھے پیاس اور بھوک لگتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا، میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی تھی۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا، میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی تھی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ 15 دن تک بھوکے رہنا منظور کر لیا، لیکن قرآن کا سودا نہیں کیا اور ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اب حضرت حذیفہ سے پھر کہا کہ تیری دھمکی دی جا رہی ہے تجھے کہ اب بھی باز آ جا ورنہ تیرے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، تیری جو مرضی آئے کر لے۔ اب حضرت حذیفہ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، لیکن ایمان کا انہوں نے اور قرآن کا سودا نہیں کیا۔ اب دیکھا کہ حضرت حذیفہ اپنے ایمان اور قرآن سے نہیں پھر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ آگ جلائی جائے۔ چخا جلایا گیا اور اس میں ایک بڑا کڑھا رکھا گیا اور اس میں تیل ڈال دیا گیا، اور تیل ڈالنے کے بعد اندر سے آگ جلنے لگی۔ آگ نے اپنا کام کیا، کڑھا گرم ہو گیا اور تیل کھولنے لگا۔ حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ تجھے اس کھولتے کے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تیری مرضی۔
تیری مرضی۔ اب تیل کھول، آگ جل رہی ہے، تیل کھول رہا ہے، اس کھولتے تیل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈال دیا گیا، تیل کھول رہا ہے، حضرت حذیفہ وہاں پک رہے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو رومیوں نے کہا کہ ذرا نکال کے دیکھو تو صحیح کہ حذیفہ کا کیا حال ہے۔ رومیوں نے کہا کہ حذیفہ تو جل گیا ہوگا، پک گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا۔ جب حضرت حذیفہ کو اس کھولتے تیل سے نکالا گیا تو کھولتے تیل سے نکلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو قرآن کو اپنے آپ کو اپنا سینے میں بسا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام بلند سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، چاہے دنیا لاکھ قرآن کو چیلنج کرے۔ آقا کے زمانے میں بھی قرآن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس چیلنج پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کروں گا کہ آقا کے زمانے میں قرآن سے کیسے کیسے چیلنج ہوئے، اور سارے چیلنج کا جواب ہمارے آقا نے قرآن کی روشنی میں دیا، اور خود قرآن نے جواب دیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ بزرگوں دوستو، ہم قرآن کو بھی مانیں اور قرآن کی بھی مانیں، قرآن کو اپنے سینے میں بسائیں، قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، جب موقع مل جائے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور وسیم رضوی ہر بار آتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آقا کے زمانے میں بھی آیا، صحابہ کے زمانے میں آیا، ہمارے زمانے میں آیا، ہمارے آنے والی نسلوں کے زمانے میں بھی وسیم رضوی پیدا ہوگا۔ اس سے ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔